ملت اسلامیہ و حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے کئی باوقار مسکراتے ہوئے چہرے اس وقت منبر نور پہ موجود ہیں، جو مسلک اہل سنت کے لیے آفتاب و ماہتاب ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اصلاح و اعتقاد کے زلفوں کو سنوارنے والے ایک عظیم ذات، بزرگ صفت شخصیت، پیکر و اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب قبلہ کی شکل میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اخلاق کے دھنی، اخلاق کے پیکر حضرت قاری ناظر صاحب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ مجھ سے پیشتر جس شخص سے آپ بارہا ملاقات کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور پروگرام کے اخیر تک کرتے آئیں گے، کل ملا کر کے یہ جان لیں کہ آج کی اس محفل کی نظامت کا بھار سنبھالے ہوں گے۔ جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں واقعی میں اس کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے۔ میرے مراد حضرت حافظ و قاری اشفاق صاحب قبلہ وہ بھی موجود ہیں، حضرت حافظ عبدالمجید صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ کا پروردہ، آپ کے گاؤں، آپ کے محلے، آپ کے گلیوں سے گزر کر کے جو آسمان کو چھو رہا ہے، اور آپ حضرت دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بلندی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے مراد حضرت مولانا غلام صابر صاحب قادری، مجھ سے پیشتر آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے انداز میں نعت نبی سماعت کیا، انداز کے حوالے سے، ترنم کے حوالے سے، سینے میں دم کے حوالے سے آج پورے ہندوستان میں جو جانے جا رہے ہیں، جو پہچانے جا رہے ہیں۔ واقعی میں آپ کا اس پروگرام میں بھی انہوں نے جس انداز میں کلام رضا کو پڑھا،
شاید ہی کوئی شاعر کوئی نعت خواں اس انداز میں پڑھتا ہے۔ میری مراد مداح خیر الانام حضرت قاری جنید اختر رائے پوری، ایک بہت بڑی ذات، ایک بہت بڑی شخصیت جن سے ہم سبوں کو ملاقات کرنی ہے۔ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار قادریت، حضور تاج المسلمین، شہزادی حضور شیخ المسلمین حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد شاہد رضا صاحب قبلہ مصباح ہے۔ ان سے ملاقات کرنی ہے، ہم سبوں کو دعائیں بھی لینی ہے۔ میرا ایمان و ایقان کہتا ہے کہ آج کی یہ محفل رب کی بارگاہ میں، اس کے بعد جنید ایک بار اور اٹھا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں کوئی عام انسان کی حاضری تھوڑا ہوئی ہے، نبی کی محفل ہے، تو نبی کے گھر والے تشریف لائے، نبی کا سرزدہ تشریف لائے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے آنے کے بعد معلوم چلا، مولانا غلام صاحب نے بتایا کہ آپ جس جگہ پہ تقریر کریں گے وہ اس جگہ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس جگہ میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ لوگوں کی جماعت پڑھی لکھی جماعت ہوگی، یعنی سمجھدار لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اکثر و بیشتر شہروں میں پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے ہیں، انسان چاہے جس انداز میں وہ دنیا میں سفر کرے، جس انداز میں جس طریقے سے چاہے وہ انسان زندگی کا سفر کرے، لیکن جب اس انسان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے، تو سارا نظام اس انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، سارا راستہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ میرے خیال سے میری بات آپ نہیں سمجھ پائیں، لیکن 10 سے 15 منٹ کے اندر میں آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یقیناً مجھے معلوم ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب خدا کے بندے بیٹھے ہیں، تو اس خداوند قدوس کے نام پہ ایک مرتبہ آہستہ آواز سے ایک مرتبہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں شاعر کہتا ہے جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے۔ میں نے ابھی دیکھا قاری جنید صاحب جو نعت نبی پیش کر رہے تھے، لوگ باذوق ہو کر کے سن رہے تھے، تو 4 مصرع میں دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کس انداز میں آپ سماعت کرتے ہیں۔ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے۔ بہت قیمتی شاعری ہے، یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے، میرا خدا میرے نبی سے کس انداز میں محبت کر رہا ہے، اور اسی نقشہ کو شاعر اپنے قلم کو لیتا ہے اور شعر کے انداز میں پیش کرتا ہے۔ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، اور فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جب کسی سے محبت ہو، آمنے سامنے میں ہو، پتہ نہیں چلے گا، محسوس نہیں ہوگا، جو ہی الگ ہو گئے محسوس ہونے لگے گا۔
شادی ہوتی ہے میاں بیوی ساتھ میں رہتا ہے، محبت کا اندازہ نہیں معلوم، محبت پتہ نہیں چلتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہے۔ جو ہی شوہر کمانے کے لیے ممبئی بھاگا 2 مہینے کے لیے، کوئی ایسا دین نہیں کہ محبت نہ ستائے اور موبائل نکال کر کے بیوی کو کال نہ لگائے۔ دوری آپ نے اختیار کر لیا، محبت نظر آ رہی ہے، احساس آپ کو ہو رہا ہے، یہ تو دنیا والوں کی محبت ہے۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ کو مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبہ کو مدینے سے الگ رکھا ہے۔ اور غور کیجئے یارو، محبت کرو تو ایسی کرو نا، پریم کرو تو ایسا کرو نا، عشق کرو تو ایسا کرو نا۔ صرف دکھاوے کے لیے رب نے تھوڑی محبت کیا، محبت رب نے بھی کیا، بندے کو بھی حکم دیا کہ محبوب سے محبت کرو۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ کو مدینے سے الگ رکھا ہے۔ اور ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، بس اسی لیے نام محمد کو نقطے سے الگ رکھا۔ خدا کا نام آپ لکھیں اس میں نقطہ آتا ہے نہیں آتا ہے، تو رب کا جو نام ہے بغیر نقطے کا، تو نبی کا بھی نام ہے بغیر نقطے۔ محمد، اب دونوں نام لے لیں، آسمانی نام ہو چاہے زمینی نام، چاہے احمد ہو چاہے محمد ہو، کسی میں نقطہ ہے نہیں ہے۔ یارو دیکھو، انداز تو دیکھو، محبت تو دیکھو، پریم تو دیکھو، عشق تو دیکھو۔ میرا خدا کس سے پریم کر رہا ہے؟ نبی سے کر رہا ہے، بندے کو حکم بھی دیتا ہے، اے بندو نبی سے میں محبت کر رہا ہوں، تو بھی نبی سے محبت کر، تو بھی نبی سے محبت کر۔ نبی سے محبت کیوں نہیں کرو گے؟ یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں میں نے پوری کائنات بنائی۔ یارو تم احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور یہ نہ سوچو کہ ابھی کھانے پینے کا وقت ہے، میلاد میں بیٹھ کر کے کیا فائدہ، ابھی بستر گرم کرنے کا ہے، سو کر کے محفل میلاد میں بیٹھ کر کے کیا فائدہ۔ یقین جانو یارو، جو تم محفل میلاد میں آ کر کے بیٹھے ہو، جلسہ رسول میں آ کر کے بیٹھے ہو، علماء کرام کی زبانیں آپ کبھی قرآن کی بات سن رہے ہیں، کبھی شریعت کی بات سن رہے ہیں، کبھی طریقت کی بات سن رہے ہیں، کبھی نبی کے شان میں نعت نبی سن رہے ہیں، کبھی خدا کا ذکر، خدا کی بڑائی بیان ہوتے ہوئے آپ سن رہے ہیں، خدا کی وحدانیت علماء بیان کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، حدیث کا الفاظ آپ سن رہے ہیں، قرآن کی بولی آپ سن رہے ہیں، شریعت کی زبانی آپ سن رہے ہیں۔ یعنی یارو غور کرو کہ تم جس جگہ پہ آ کر کے بیٹھے ہو، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بہت خاص جگہ ہے، یہ کوئی چھوٹی محفل نہیں ہے، یہ بہت بڑی محفل ہے، یعنی یہ نبی کی محفل ہے، نبی کی محفل۔ اور یاد رکھو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، تو یقین جانے تیرا فائدہ یہ ہے کہ یہی محفل میلاد میں بیٹھنا اگر ہم گنہگار بندوں کے لیے، یقین جانے جو نبی کے عشق میں بیٹھے ہیں، جو نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، جو نبی کے پریم میں بیٹھے ہیں، جو نبی کی الفت میں بیٹھے ہیں، یاد رکھنا یہ بیٹھنا رائحہ نہیں جائے گا، کل قیامت کا دن رب کائنات کی بارگاہ میں یہی بیٹھنا قبول ہوگا، اور نبی کی محفل کے صدقے میں ہم گنہگار غلاموں کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا، نجات کا راستہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ختم ہو گیا کیا؟ سبحان اللہ۔ کیا یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ بہت بڑی محفل ہے۔
نبی کی محفل ہے. اور یاد رکھے دوستو، جس جگہ پہ نبی کی محفل ہوتی ہے، میرا ایمان و یقین کہتا ہے کہ نبی اس جگہ پہ حاضر ہوتے ہیں، نبی تشریف رکھتے ہیں. اب ہماری آنکھوں میں تو اتنی بینائی نہیں کہ ہم نبی کو دیکھ سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو وہ پاور دیا ہے کہ ہم گنہگار غلاموں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور دیکھ سکتے ہیں، ضرور دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھے دوستو، یہ نبی کی محفل ہے. کچھ باتیں نبی پہ بھی ہو جائے اور کچھ باتیں خدا پہ بھی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے کسی اور مقصد کے تحت نہیں پیدا کیا ہے. جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بریلی کا ایک شہزادہ اٹھتا ہے جسے پوری کائنات حضور تاج الشریعہ کہتی ہے. وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. بس ایک شعر، پھر اگلا شعر بعد میں آئے گا. اب غور کیجئے کہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں دی ہے. یہ مت گھبرائیے کہ ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، کیا فائدہ. یارو، ایک رات شب قدر کی رات ہے، ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ایک رات عاشورہ کی بھی رات ہے. جن راتوں میں جاگ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا. اب غور کیجئے، 27ویں رمضان کی شب جو جاگ کر کے ہم رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے. نوافل ادائیگی کرتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے. اب غور کیجئے، وہ جو رات میں جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے لیے، لیکن آج جو جاگ رہے ہیں ہم اپنے لیے نہیں، نبی کے لیے جاگ رہے ہیں. نبی کے لیے، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، پوری کائنات کی تخلیق. رب کائنات نے اپنا نور نکالا اور اپنا نور سے نور محمدی کو بنایا، اور اسی نور محمدی سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی. کچھ باتیں آپ سنیں، تقریر کروں گا انشاءاللہ. اگر کائنات بنی تو اللہ کے نور سے، کہیے سبحان اللہ. کس سے بنی؟ اللہ کے نور سے، کسی اور سے نہیں، اللہ کے نور سے. اور اللہ کے نور سے جب پوری کائنات کی تخلیق ہوئی نبی کے صدقے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اب ہم خود بخود یہ فیصلہ کریں کہ جو ہمیں زندگی گزارنی ہے تو کن کے باتوں پہ زندگی گزاریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم اسی مقصد میں کامیابی حاصل کریں گے. غور کیجئے گا، ہم جو آج مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میرا نام ہے غلام مرتضیٰ، بیٹا پیدا ہو گیا نام رکھ دو غلام مصطفیٰ، مسلمان ہو گیا. اس انسان کو کہیے کہ آپ جو نام کے بنا پہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے خیال سے 80% لوگوں کی زبان خاموش ہو جائے گی، وہ نہیں بتا پائیں گے. ہم نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، مومن بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ 18,000 مخلوقاتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے خوبصورت ہمیں حضرت انسان بنایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انسان تو بناتا، انسان نہ بنا کر کے اگر ہمیں جانور بنا دیتا تو اللہ کا کچھ بگاڑ پاتے؟ کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے. تو جب اللہ نے ہمیں
مقصد کہ اللہ نے ہمیں اتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے، تو اب ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ کی وحدانیت نہیں بیان کریں گے تو کس کی بڑائی بیان کریں گے؟ نبی کا ذکر نہیں کریں گے تو کس کا ذکر کریں گے؟ نبی کی بات نہیں بولیں گے تو کس کی بات بولیں گے؟ نبی کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کس کی باتوں پہ عمل کریں گے؟ یہ کوئی گاؤں کا ملا نہیں کہتا ہے، یہ کوئی مدرسے کا مدرس نہیں کہتا ہے کہ تم کسی اور کی بات مانو، بلکہ خود پوری کائنات کو پیدا کرنے والا میرے رب کائنات کا ارشاد ربانی ہے کہ اگر اللہ نے، اگر مجھ میں، اگر ہم نے، اگر تمہیں زندہ رکھا ہے تو اس زندگی کا فائدہ اٹھاؤ اور کسی اور کے کاموں پہ نہ، کسی اور کی باتوں پہ عمل نہ کرو، جس کے صدقے میں میں نے پوری کائنات کو بنائی ہے، اسی نبی کے توجہ سے، اسی نبی کو آئیڈیل بنا کر کے، اسی نبی کی باتوں کو فالو کر کے تم اپنے آپ کو گزارو، اپنے آپ کو گزارو، اپنے آپ میں زندگی بسر کرو۔ اب ایک بندہ دنیا میں آ کر کے میرے نبی کی باتوں پہ عمل کر لیتا ہے، پھر مجھ تک اس انسان کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اب پتا کیا چلا؟ اگر رب کی بارگاہ میں دل حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی اور کی بات پہ نہیں، نبی کی بات پہ عمل کرو، نبی کی بات پہ عمل کرو، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرو۔ جب ایک بندہ دنیا میں آ کر کے نبی کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ کسی اور کی باتوں پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے، نبی کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی بخشی ہے نا، اس زندگی کا مس یوز نہ کرو۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے، آل میں سے ایک بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مدبر، بہت بڑے اپنے وقت کے عالم ربانی، خلیفہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو پوری کائنات علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ علامہ نعیم الدین فرماتے ہیں، سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ نبی کے صدقے میں جو پیدا کیا ہے، نبی کی باتوں پہ عمل کرے انسان۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو میرے صدقے میں، آگے مقام رب یہاں تک بھی ارشاد فرماتا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو نبی کا ذکر کرنا، نبی کو مانا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں؟ ہم بالکل نہیں ہیں، بالکل ہم نہیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اب غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی ریاضت کرتے ہیں۔ اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں؟ کل ملا کر کے ایک ہی جواب آئے گا، نہیں، ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہیں، ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہیں۔ اب غور کیجئے، بغیر مقصد کا آپ کسی بھی چیز کو یوز نہیں کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات میں بتا رہا ہوں، بغیر مقصد کا آپ کسی بھی چیز کو یوز نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو موبائل ہم لوگ شوق کے ساتھ خریدتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ جو مائک کو کسی نے بنائی ہے، تو مائک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آواز یہاں پہ کہی جائے، یہ آواز دور تک پھیلے، لوگ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سن سکے، یہی نہ ہے؟ اب غور کیجئے کہ جس مقصد کے تحت جس چیز کو بنائی گئی، ہم اس کا الٹا بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر الٹا کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پاگل، لوگ ہمیں بیوقوف، لوگ ہمیں بدھو کہتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ ہر کسی کے گھر میں پلیٹ ہے کھانا کھانے کے لیے،
پلیٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان کھانا رکھ کر کے سکون کے ساتھ کھائے، یہی نا مقصد ہے۔ گلاس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پانی رکھ کر کے انسان 3 سانس میں سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ پیے، یہی نا مقصد ہے۔ آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ پلیٹ میں پانی لے کر کے کوئی بندہ ٹوائلٹ کے لیے بھاگتا ہو، استنجے کے لیے کوئی جاتا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اب کسی انسان کو اگر آپ نے دیکھ بھی لیا تو آپ اسے پاگل کہیں گے، آپ اسے بے وقوف کہیں گے، یعنی آپ کے سامنے میں اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اس انسان کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی عزت نہیں۔ آپ سوچیں گے یہ تو پاگل ہے، پلیٹ ہے کھانا کھانے کے لیے، لیکن یہ تو پلیٹ میں پانی لے کر کے استنجے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، دنیا والوں نے پلیٹ اگر بنائی ہے کھانا کھانے کے لیے، گلاس اگر کسی نے بنایا ہے تو پانی پینے کے لیے، آپ اس کا الٹا نہیں کرتے ہیں۔ اگر الٹا کرتے ہیں تو آپ بے وقوف، آپ پاگل، آپ کو لوگ پاگل کہتا ہے، بے وقوف کہتا ہے۔ اب سنجیدگی کے ساتھ میری باتوں کو سنیں کہ اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس کا الٹا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ دنیا میں رہ کر کے آپ عبادت نہ کر کے آپ گناہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی سامان آپ غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے میں پاگل ہیں، آپ لوگوں کے سامنے میں بے وقوف ہیں، آپ لوگوں کے سامنے میں کم عقل ہیں۔ تو ایک بات بتا کہ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں، آپ اس کا الٹا کام کر رہے ہیں۔ جب آپ اس کا الٹا کام کر رہے ہیں، اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ رب کی بارگاہ میں ہماری کیا اوقات ہے، رب کی بارگاہ میں ہماری کیا حیثیت ہے، ہم پاگل ہیں یا نہیں ہیں، ہم بے وقوف ہیں یا نہیں ہیں، ہم بدھو ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اگر جلسے رسول میں آئے ہو تو یہاں سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ آج سے ہم وہ کام کریں گے جس کام سے میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے، رب کا محبوب بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ کام ہم ہرگز نہیں کریں گے جس کام سے میرا رب بھی ناراض ہو، رب کا رسول بھی ناراض ہو، میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہو، اب رب کا رسول بھی مجھ سے ناراض ہو۔ ہم تو وہ کام کریں گے جس کام سے میرا خدا بھی مجھ سے راضی ہو اور خدا کے رسول بھی مجھ سے راضی ہو۔ اس لیے یارو، اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ پوری کائنات اسے جانتی ہے۔ آپ نبی گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ بڑی شوق کے ساتھ جوتا خریدے، جب جوتا خریدنے کے بعد آپ نے پہن لیا، پہننے کے بعد جب جوتا پھٹ گیا تو آپ نے جوتے کو پھینک دیا نالی میں، پھینک دیا۔ جوتا نے پلٹ کر کے سوال کیا، اے عیسیٰ تو نے مجھ کو کیوں پھینکا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ کو اس لیے پھینکا کہ میں نے تجھ کو جس مقصد کے لیے لیا تھا اس مقصد میں تو نے کامیابی حاصل نہیں کر پایا، اس مقصد میں تو نے کامیابی حاصل نہیں کر پایا، اس لیے میں نے تجھے پھینک دیا۔ پلٹ کر کے جواب آتا ہے، اے عیسیٰ تو نے مجھ کو جس مقصد کے تحت لیا تھا میں کامیابی حاصل نہیں کر پایا، تو نے مجھ کو پھینک دیا۔ کبھی آپ اپنے اوپر نظر دوڑائیے کہ اللہ نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر آپ
آپ بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہیں تو آپ کو بھی دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ ایک نبی سے ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ یہ سوال مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ جب ایک نبی سے سوال ہو سکتا ہے تو بندے سے بھی سوال ہو سکتا ہے، امتی سے بھی سوال ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ کہاں نبی کہاں ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ صاحب فجر پڑھتے ہیں ظہر کا پتہ نہیں چلتا ہے، ظہر پڑھتے ہیں عصر کا پتہ نہیں چلتا ہے، عصر پڑھتے ہیں مغرب کا پتہ نہیں چلتا ہے، مغرب پڑھتے ہیں عشاء کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ کیا ہمیں یہ سوال نہیں ہوگا؟ بالکل یہ سوال ہوگا، اور یہ سوال ضرور سے ضرور ہوگا۔ اس لیے یارو، اگر اللہ نے آپ کو زندگی بخشی ہے اس زندگی کا غلط طریقے سے یوز نہ کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دیا ہے اپنی زندگی کو موبائل میں برباد نہ کرو، اپنی زندگی کو چوک چوراہی میں کھڑے ہو کر کے برباد نہ کرو، بلکہ اپنے زندگی کو نعمت سمجھ کر کے کبھی علماء کے پاس آ کر کے بیٹھو، کبھی شریعت کی بات سیکھو، کبھی طریقت کی بات سیکھو، کبھی حدیث کی بات سیکھو، کبھی قرآن کی بات سیکھو۔ آج ہم نے اپنے آپ کو کیا سوچ لیا ہے؟ آج ہم یہی نہ سوچتے ہیں ہم تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آج ہم نے دنیاوی اعتبار سے ہم نے تعلیم حاصل کر لی ہے، تو ہم مولوی کے پاس کیوں بیٹھ کر کے علم حاصل کریں گے؟ قرآن کے بارے میں کیوں سیکھیں گے؟ حدیث کے بارے میں کیوں سیکھیں گے؟ جبکہ ضروری ہے آپ دنیا کی ہر تعلیم سے آشنا ہو جائے، لیکن اگر آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں لیا ہے، اگر آپ نے شریعت مصطفیٰ کی تعلیم نہیں لیا ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں لیا ہے۔ اس لیے یارو، جب بھی وقت ملے ان علماء کے پاس آؤ اور کبھی قرآن کی باتوں کو سیکھو، کبھی حدیث کی باتوں کو سیکھو، کبھی طریقت کی باتوں کو سیکھو۔ جب تمہیں ایک بھی بات قرآن کی بات سیکھ لو گے، جب دنیا سے جاؤ گے، میرا رب تیرے ہی تعلق سے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اطمینان والی جان، تو نے دنیا میں رہ کر کے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، تو نے دنیا میں رہ کر کے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، تو نے دنیا میں رہ کر کے کٹھنائیوں کو برداشت کیا ہے، یعنی دنیا میں رہ کر کے تو نے علماء کی بات کو مان کر کے قرآن کے نقش قدم کو اپنا لیا ہے۔ اس لیے آپ میرے پاس یہ سوچ کر کے آ کہ تجھ سے رب بھی راضی ہے، رب سے تو بھی راضی ہو جاؤ۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے، میرا پروردگار کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے بندہ سنو سنو، اس لیے کہ علماء کی باتوں کو عمل کرنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ علماء کبھی بھی اپنے گھر کی بات نہیں بتاتا ہے، جب بھی بتاتا ہے نبی کی بات بتاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اکثر و بیشتر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جمعہ میں تقریر کس کی ہوتی ہے؟ مولانا غلام صابر کی تقریر ہوتی ہے نا، یہ تو خوشیاں ڈگال کسی محلے کا ایک بچہ کا نام ہے، یہ اسی کی بولی ہے، یہ اسی کی زبان ہے۔ کبھی قاری ناظر صاحب تقریر کرے، لوگ سوچتے ہیں یہ قاری ناظر بول رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قاری اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں، کب نہ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ یارو یاد رکھو، یہ مت سوچو کہ مولانا غلام صابر جو کہہ رہا ہے بات اس کی ہے، زبان مولانا غلام صابر کی ہو سکتی ہے، یہ ان کا ہو سکتا ہے، لیکن جس منہ سے جو باتیں نکل رہی ہے، جس زبان سے جو باتیں نکل رہی ہے، وہ غلام صابر کی بات نہیں ہے، وہ قاری ناظر کی بات نہیں ہے، جو بات نکل رہی ہے زبان ان علماء کی ہو سکتی ہے، لیکن زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ حدیث کی بات نکل رہی ہے، قرآن کی بات نکل رہی ہے، وہ حدیث کی بات نکل رہی ہے، وہ قرآن کی بات نکل رہی ہے۔ اس لیے کسی بھی علماء کی باتوں کو آپ ہلکے میں نہ لے لیں، یہ مت سوچے کہ جمعے میں تقریر مولانا غلام صابر کی ہو رہی ہے، ارے زبان اس کی ہو سکتی ہے، منہ ان کا ہو سکتا ہے، لیکن جس منہ سے جو آواز نکل رہی ہے، جو باتیں نکل رہی ہے، وہ باتیں مولانا غلام صابر کی نہیں ہے، وہ باتیں کن کی بات ہے؟ وہ تو قرآن کی بات ہے، وہ حدیث کی بات ہے۔ اس لیے یارو، اگر اس کانسیپٹ کو لے کر کے اگر ہمارا معاشرہ چلے کہ علماء جو بیان کرتے ہیں زبان علماء کی ہو سکتی ہے، منہ علماء کا ہو سکتا ہے،
اس لیے کہ یہ قوم یہ سوچے گی کہ زبان بھلے مولانا کی ہو سکتی ہے لیکن جو باتیں نکل رہی ہے وہ حدیث کی بات ہے، وہ قرآن کی بات ہے۔ اس لیے یارو محفل میلاد میں آئے ہو، جلسہ رسول میں آئے ہو تو بیٹھو، کچھ لے کر کے جاؤ، اس کو ہلکے میں نہ لے لو۔ یہ مت سوچو کہ نبی کی محفل ہے کیا ہونے والا ہے۔ آج تو چھوٹی موٹی محفل کو لوگ ویلیو نہیں دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پوسٹر چھپا ہے، اس پوسٹر میں کن کا نام ہے۔ کچھ انسان نام کو دیکھ کر کے جاتا ہے، کچھ انسان چہرے کو دیکھ کر کے جاتا ہے، لیکن یارو یاد رکھو 1 کروڑ میں بھی اگر آپ نے جلسہ کو انعقاد کیا، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو 1 کروڑ روپے آپ کا برباد چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے چند روپے میں اگر عشق کے ساتھ، اگر محبتوں کے ساتھ اگر آپ نے نبی کو پکارا ہے، نبی کی محفل کو اگر آپ نے سجائی ہے تو یقین جانے رب کی بارگاہ میں یہی قبول ہوتا ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں کوئی ایک دنیا کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، نہ کوئی ملا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جن کی بارگاہ سے جب تک اجازت نہ مل جائے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے، کوئی قطب نہیں بن سکتا ہے، کوئی ابدال نہیں بن سکتا ہے، کوئی پیر نہیں بن سکتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات غوث پاک فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جہاں پہ نبی کا ذکر ہوتا ہے نبی حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ غوث پاک ہی سے ایک بات سامنے میں آتی ہے کہ بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین ہے، آل عباس جو بغداد کے بہت بڑے وزیر بس آل عباس، انہیں کی محل کے اندر ایک دن محفل میلاد سجی، پوری بغداد میں باتیں پھیل گئی کہ آل عباس کے محل کے اندر محفل میلاد سجنے والی ہے، عرب سے بڑے بڑے علماء آنے والے ہیں، بڑے بڑے خطبہ آنے والے ہیں، بڑے بڑے رؤساء آنے والے ہیں، بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں۔ بڑے لوگوں کی بات ہے نا، پورے بغداد میں باتیں پھیل جاتی ہے کہ آل عباس کے محل کے اندر محفل میلاد سجنے والی ہے۔ جب یہی آواز ایک خاتون کے کان تک پہنچتی ہے، وہ خاتون تیار ہوتی ہے، اسی خاتون کے گھر میں ایک بچی پل رہی تھی، ایک چھوٹی سی بچی پل رہی تھی۔ وہ بچی کہتی ہے ماں یہ سج دھج کر کے کہاں جانے کی تیاریاں ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹی آل عباس کے محل محفل میلاد سجنے والی ہے، عرب سے بڑے بڑے علماء آئیں گے، بڑے بڑے خطبہ آئیں گے، کبھی زینب کے بارے میں تقریر کریں گے، کبھی سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں تقریر کریں گے، بس اسی کو سننے کے لیے جا رہی ہوں۔ بیٹی کہتی ہے ماں اگر اجازت ہو تو میں بھی تیار ہو جاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹی کیسی بات کرتی ہو، نبی کی محفل میں جانے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے، چلو بیٹی تیار ہو جا۔ بیٹی بھی تیار ہوتی ہے، روا دوا دونوں ماں بیٹی آل عباس کے محل کے جانب۔ لیکن یہاں تو کچھ الگ ہی بات تھی، اس لیے کہ بڑے لوگوں کی یہاں بڑی بات ہوتی تھی۔ آل عباس نے اپنے گیٹ کے پاس ایک وزیر کو رکھ دیا تھا، جسے ہم لوگ گیٹ کیپر کہتے ہیں، واچ مین کو رکھ دیا تھا۔ واچ مین ہاتھ دے کر کے روک دیتا ہے، ماں بیٹی سے دریافت کرتا اے ماں بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ اندر محفل میلاد سجنے والی ہے، بس وہیں پہ جا رہی ہے۔ واچ مین کہتا ہے تیرے پاس کوئی دعوت نامہ ہے، تیرے پاس کوئی کارڈ ہے؟ اگر تیرے پاس کارڈ نہیں ہے اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، دعوت نامہ نہیں ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ماں ضد پہ آ جاتی ہے، جب ماں ضد پہ آ گئی تو واچ مین نے دھکے دے کر کے ماں اور بیٹی کو گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ جو ماں بیٹی کو گیٹ سے باہر پھینکنا تھا، ماں زمین پہ گر جاتی ہے، زار و قطار رہتی ہے، بیٹی کو برداشت نہیں ہوتی ہے، محبتوں کے ساتھ اپنی ماں کو گود میں اٹھاتی ہے، اپنے دوپٹے سے ماں کے آنسوؤں کو پوچھتی ہے اور ماں سے کہتی ہے اے ماں اگر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو کیوں پریشان ہے؟ الٹے پاؤں یہاں سے گھر کی جانب چلتے ہیں اور اپنے ہی جھوپڑی کو جھاڑو سے صاف کریں گے، نبی کی محفل وہیں پہ منائیں گے، کبھی نعت ہم پڑھیں گے سبحان اللہ آپ کہیے گا، تقریر ہم کریں گے ماشاءاللہ آپ کہیے گا۔ تاریخ بتاتی ہے ماں اور بیٹی وہاں سے الٹے قدم اپنے جھوپڑی کے جانب جا پڑتی ہے، اپنے ہی جھوپڑی کے کونے کو سے صاف کرتی ہے، نبی کی محفل شروع کر دیتی ہے۔
आखिर आप हैं कौन? सर अपना चेहरा तो दिखा, आप हैं कौन जो यही चेहरा उठाता है? देखने वाला देख करके टकरा जाता है। वो चौखट को परोसा देने वाला वो कोई और नहीं था, वो वलियों का सरदार वैसे आजम की ज़ात-ए गरामी थी, बड़े पीर थी, बड़े पीर थे, बड़े पीर। वो खातून रिज़ा पेश करती है, ऐ गौसे पाक, हमने सुना है अरब से बड़े बड़े लोग आकर के आपकी बारगाह में सर को बेवस्त कर देते हैं, लेकिन आप हमारे आंगन को चूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो गौसे पाक फरमाते हैं, मैं तेरी दहलीज को नहीं चूम रहा था, तेरे चौखट को नहीं चूम रहा था, मैं उस जगह को चूम रहा था जब से तेरी बेटी नबी की नात पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। मदीने वाले सरकार आकर के उसी जगह बैठे थे, जिस जगह नबी बैठे थे उसी जगह को चूम रहा था, बोसा दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत मौलाना आरिफ वकार नुमानी साहब क़िबला